بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام میں تصور اجتہاد۔ سب سے پہلے ہم اس کے انٹروڈکشن کو دیکھیں گے کہ اس کے معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ پیپر میں کوسچن لکھیں گے یعنی آنسر لکھیں گے تو اس کے مین 4 پارٹس ہونے چاہیے، اور پھر آپ سب ہیڈنگز مزید جتنی بھی بنائیں گے وہ اتنا ہی اچھا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا تعارف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اجتہاد یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسٹریکٹ، ٹو اسٹرائیو فار، بہت زیادہ کوشش کرنا، ایفرٹ پٹ کرنا، بہت جدوجہد کرنا کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے، اس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ یہ تو لغت میں اس کا مطلب ہے۔ اصطلاح میں اجتہاد سے کیا مراد ہے کہ ایک ایسا کام یا ایسی چیز جو نہ تو آپ کو قرآن پاک سے اس کا واضح طور پہ پتہ چلتا ہو، نہ سنت میں کوئی ایسی مثال موجود ہو، اور نہ ہی اجماع امت میں کوئی ایسا کچھ کوئی یونانیمس ڈیسیژن لیا گیا ہو جس سے آپ کو مدد ملتی ہو، تو پھر آپ کو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے دین کے حکموں کو سامنے رکھنا ہے، اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ڈیسیژن لینا ہے۔ اس عمل کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ جن کا آیات کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بہترین نتائج پر پہنچنے کے لیے جو کوشش ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ جیسے کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری راہوں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی خود بخود اپنی راہوں کی طرف کر دیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی اور بہت ساری آیات ایسی ہیں قرآن پاک میں جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے جب کسی معاملے میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اور اولو الامر کی طرف، وہ لوگ جو معاشرے میں ہائی اسٹیٹس پر ہیں، یعنی حکومت میں جو لوگ ہیں جن کے پاس اختیار اور اقتدار ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ غور کرو معاملات پر، اور پھر جب پوری طرح غور کر لو تو جو نتیجہ نکلے اس کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو بے شمار آیات ہیں جو اس پروسیس کو، اجتہاد کے پروسیس کو سپورٹ کرتی ہیں، اس لیے کہ اجتہاد ایک ایسا عمل ہے جو نئے قانون بنانے میں بڑا کارآمد ہے، یا جو آیات ہیں یا جو احادیث ہیں ان کو نئے زمانے سے منطبق کرنے میں بڑا اس کا اہم رول ہے۔ جو شخص اجتہاد کے پروسیس میں انوالو ہے اس کو مجتہد کہتے ہیں، اور مجتہد کی جو کوالیفیکیشن ہے یا ایلیجیبلٹی ہے وہ بھی سیم ہے ایز وی ہیڈ ڈسکسڈ ان اجماع، کہ اس شخص کو قرآن و سنت پر عبور حاصل ہو، اس کو فقہ اور شریعت کے علم پر عبور حاصل ہو، اس کو عربی زبان پر عبور حاصل ہو، اور اس کے علاوہ جو عصر حاضر ہو اس کے تمام جو تقاضے ہیں ان سے پوری طرح وہ آگاہ ہو، اور پھر معاملات کو سمجھنے کے لیے جو ایک وسیع اس کا مشاہدہ ہے اور جو فکر ہے، وہ ساری ان چیزوں کو مل کر اس کو اس قابل بنائے کہ وہ ایک نئی ڈیڈکشن کر سکے، نئے جو ڈیسیژنز ہیں وہ لے سکے۔ تو جو اجتہاد ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، جیسے ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک اجتہاد مقید ہے، یعنی ایک مخصوص اسکول آف تھاٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور ایسے اجتہاد میں جو شخص انوالو ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مجتہد مقید ہے۔ اسی طرح سے ایک اجتہاد مطلق ہے جو تمام مکاتب فکر کا احاطہ کرتا ہے، اور اس میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوتا یا کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں لیا جاتا جو کسی نہ کسی مکتبہ فکر سے متصادم ہو، تو ایسا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اجتہاد مطلق کہتے ہیں، اور ایسے مجتہد کو مجتہد مطلق کہتے ہیں۔ اسی طرح ایسا اجتہاد جس میں فتوے کا بھی عنصر شامل ہو اس کو اجتہاد الافتاء یا اجتہاد الفتایا کہتے ہیں، اور ایسے مجتہد کو مجتہد
فتایا یا مجتہد الافتاء کہتے ہیں، یعنی وہ فتویٰ بھی دے سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اجتہاد کی، لیکن جو مین اجتہاد کے جو موڈز ہیں یا جو ڈگری ہے، فرسٹ ڈگری اجتہاد یا فرسٹ موڈ آف اجتہاد، ہم اس اجتہاد کو کہتے ہیں جو ڈائریکٹلی قرآن و سنت سے استدلال کیا گیا ہو. سیکنڈ ڈگری اجتہاد اس کو کہتے ہیں جو قیاس پر بیسڈ ہو یا اجماع سے ڈیرائیوڈ ہو. اور تھرڈ ڈگری اجتہاد ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ پہلے دونوں سے بالکل ڈفرینٹ ہو اور وہ خالصتاً اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایک لاجیکل ڈیڈکشن کی گئی ہو، تو اس کو پھر تھرڈ ڈگری اجتہاد کہتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو ایکسیپٹیبل اجتہاد ہے وہ فرسٹ ڈگری اجتہاد ہے، obviously جو قرآن و سنت کے استدلال سے فائنلی لیا گیا ہو. ہوپ فلی اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں اجتہاد کے تاریخی پس منظر کی طرف یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی ہمیں ایک بیسٹ اگزامپل ملتی ہے جو کہ سب سے زیادہ سپورٹیو ہے اجتہاد کے معاملے میں. کہ ہوا یوں کہ 5 ہجری میں جب غزوہ خندق پیش آیا، غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب عربی میں گروہ کو کہتے ہیں. تو چونکہ بہت سارے گروہ مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. اور اس موقع پر جو قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی تھی اس کو بھی سورہ احزاب کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، ایک یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ. انہوں نے چونکہ بدعہدی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ مدینہ پر جو بھی بیرونی حملہ آور ہوگا سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. تو لیکن بنو قریظہ نے مسلمانوں کی بجائے جو غیر مسلم تھے ان کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے یا غزوہ احزاب سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا اتار کے رکھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم یعنی فرشتوں نے تو ابھی اپنی ذرا نہیں اتاری، آپ نے اتار دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ بنو قریظہ سے بھی بدلہ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بنو قریظہ کے علاوہ کسی جگہ عصر کی نماز نہ پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے. صحابہ جب روانہ ہوئے بنو قریظہ کی طرف تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو بہت ساروں نے نماز پڑھ لی کیونکہ ان کو یہ تھا کہ نماز قضا نہ ہو جائے. لیکن ایک اور گروپ بن گیا جنہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاوہ کسی جگہ نہ پڑھو تو ہم تو وہیں پہ جا کے پڑھیں گے. لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے وہاں پر جا کر عصر کی نماز ادا کی. جب یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پوری بات کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کی بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. سو دس از دا بیسٹ ایگزامپل آف اجتہاد، کیونکہ یہ اس وقت مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ایک فرمان سے، ایک گروہ نے اس سے یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلدی بنو قریظہ پہنچیں، مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نماز چھوڑ دیں. سو لہٰذا ہم چونکہ جلدی نہیں پہنچ پائے تو ہم عصر کی نماز کا ٹائم جس وقت تھا ہم نے اس وقت ادا کی. اور دوسرا جو گروہ تھا ان کا یہ انڈرسٹینڈنگ ان کی یہ تھی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کہ بنو قریظہ میں جا کے نماز عصر ادا کی جائے، تو ان الفاظ کو انہوں نے منون ایکٹ اپون کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا، دونوں پر خاموشی اختیار فرمائی. سو یہ تھا اجتہاد، یعنی ایٹ دا اسپاٹ دین اینڈ دیئر آپ نے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ آپ نے ایک ڈیسیجن لیا اور آپ نے اس طریقے سے اس کو فالو کیا. کچھ لوگوں نے الفاظ کو فالو کیا، کچھ لوگوں نے بٹوین دا لائنز جو مطلب تھا، جو تھیم تھا، اس کو فالو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو درست سمجھا، اس لیے خاموشی اختیار فرمائی اور کسی کو بھی غلط نہیں کہا. اسی طرح یہ متفقہ علیہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے بڑی مشہور و معروف کہ یہ مسند احمد میں موجود ہے اور مستدرک الحاکم میں بھی یہ موجود ہے، تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اگر کتاب اللہ میں وہ معاملہ نہ پاؤ
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کرو. اگر اس میں بھی اس معاملے کو نہ پاؤ تو پھر سلف صالحین کو فالو کرو، یعنی کہ اجماع کو فالو کرو. اور اگر اجماع سے بھی کوئی ایسی ڈائریکشن نہ ملتی ہو تو پھر خود اپنی مرضی سے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرو. لیکن اگر تم خاموشی اختیار کر لو تو زیادہ بہتر ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اجازت ہے کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی معاملے میں فیصلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر انسان اس پر بھی اگر خاموشی اختیار کر لے تو اور اچھا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں آپ فائنل کوئی ڈیسیجن لیں. سم ٹائم بہت سارے معاملات کو چھوڑ دینا بھی بہت بہتر ہوتا ہے. سو یہ بڑی ایویڈنٹ ایگزامپلس ہیں جو ہمیں اسلامی تاریخ سے ملتی ہیں. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھی ہے، اور جس چیز کو مسلمان برا سمجھے وہ اللہ کی نظر میں بھی بری ہے. سو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو اجتہاد کو سپورٹ کرتی ہے بہت زیادہ. لیکن اس کو کسی غلط سینس پہ نہیں لینا چاہیے کہ کسی دنیا میں کسی ایک خاص جگہ پر مسلمانوں کا ایک گروہ یا چند افراد ایک چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوں اور وہ اس کو کرنا شروع کر دیں اور دین میں ایک نئی چیز کو داخل کر دیں، تو وہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے، وہ بدعت بن جاتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اوور آل جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن کا مسئلہ ہو یا جتنی بھی اس طرح کی آرگن ڈونیشن ہے یا آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے یا اس طرح کے جتنے بھی ایشوز ہیں، یا ریل گاڑی یا ہوائی جہاز پر جب آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے قبلہ کا تعین کریں گے، نماز کس طرح سے ادا کریں گے. تو یہ سارے ایسے معاملات ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کو دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے بارے میں ڈیسیژنز لیے، اور اس پر اجتہاد ہے مسلمانوں کا، کیونکہ یہ ایک نئی بات ہے، ایک نیا رول یا ایک نیا قانون متعارف ہوا اسلامی قوانین کے اندر. سو یہ اسلامی جو تاریخ ہے اس سے ہمیں یہ بڑی واضح جو ایگزامپلز ہیں وہ ملتی ہیں. ہوپفلی یو گاٹ اٹ. اس کے بعد ہم آتے ہیں کریٹیکل انالیسس یعنی تنقیدی جائزہ پہ. اگر ہم آج کے دور کو سامنے رکھیں اور اجتہاد کی بات کریں تو انڈیویجول لیول پہ اجتہاد آلموسٹ ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ کوئی انسان انفرادی طور پہ کوئی اجتہاد کر لے تو اس سے کوئی امت کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. پوری امت کو تب فائدہ پہنچے گا جب ایک باقاعدہ قانون سازی ہو، لیجسلیشن ہو، ایک قانون بن جائے اور وہ پھر پوری اسلامی معاشرہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہے تو وہاں پر وہ اپلیکیبل ہو تو اس کا فائدہ ہوگا. اگر ہم جو موجودہ ہمارا جو حکومتی نظام ہے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان میں، تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں تو ایک جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، جو دستور ساز اسمبلی ہے جس میں لیجسلیشن ہوتی ہے، باقاعدہ ڈفرینٹ جو قراردادیں ہیں وہ پریزنٹ کی جاتی ہیں، پھر اکثریت کی رائے کی بنیاد پر ان کو پاس کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو مشاورتی کونسل ہے اس میں جوڈیشری سے لوگ شامل ہونے چاہیے، اس میں علماء ہونے چاہیے اور ان کی باہمی مشاورت سے نئی قانون سازی ہونی چاہیے جو کہ عوام پر پوری طرح سے اس طرح سے ویلڈ ہو اور اس سے پھر لوگوں کو، عام لوگوں کو فائدہ پہنچے. اس کی ہمیں ایک بیسٹ ایگزامپل پاکستان کے اندر نظر آتی ہے جو، اور اس کو دا مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کہتے ہیں. اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری ایسے کیسز ہوئے جنہوں نے بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا کہ اجتہاد ہونا چاہیے اور اجتہاد پر مبنی نئے قوانین بننے چاہیے. لیکن انڈیویجول لیول پہ اگر دیکھا جائے تو اجتہاد پاسبل نہیں ہے. بہت محدود لیول پہ ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے اگر کسی فار ایگزامپل کسی جگہ پہ حادثہ ہو جائے خدا نخواستہ، اور ایک بندہ اگر وہاں سے گزر رہا ہے اور نماز کا وقت بھی نکل رہا ہے اور اس کو وہیں پہ یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ اس سچویشن میں اس کو اگر تو اس کا رکنا وہاں پر ناگزیر ہے تو پھر وہ وہاں پہ رک جائے اور نماز کو بعد میں قضا کر کے پڑھ لے. لیکن اگر ایسی سچویشن ہے کہ بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو اور اس کے نہ ہونے سے بھی اتنا فرق نہیں پڑے گا تو پھر وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. بٹ اٹ آل ڈیپینڈس اپان دا سچویشن. اس بندے کو دین اینڈ دیئر ڈیسیژن لینا ہے. وہ اب وہاں سے کہیں جا کے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ نہیں لے گا،
اس کو وہاں پر موجود خود اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے خلوص نیت سے فیصلہ لینا ہے، اور وہ جو ڈیسیجن لے گا وہ اس کو اجر ملے گا۔ یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے اس بندے پر کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے۔ سو ایک بہت چھوٹے لیول پر، بہت مائنیوٹ حد تک ہر انسان کے اندر اجتہاد کی ایبلٹی ہونی چاہیے، اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ چیزوں کو ریشنل اپروچ کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس پر کوئی ڈیسیجن لینا پڑے تو وہ لے سکے۔ لیکن آف کورس ایک بہت بڑے لیول پہ جب قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں پھر اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو اپنے نالج میں ویل اکوپڈ ہیں، وہی لوگ اس میں انوالو ہوں گے اور وہ پھر فائنل ڈیسیجنز لیں گے اور نئی قانون سازی کریں گے۔ ہوپ فلی یو گاٹ اٹ۔ اب ہم آتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ اس پوری گفتگو سے ہم نے کیا نتیجہ حاصل کیا کہ اجتہاد جو کہ اسلامی جو سورسز ہیں اسلامک لا کے، ان میں سے یہ فورتھ نمبر پر آتا ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر شاید لائف ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا اور آج کا جو دور ہے، یا آج سے 500-600 سال بعد کا جو دور ہے، اس میں جو معاشرت ہے وہ کس قدر ڈفرینٹ ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اجتہاد عبادات پر، عقائد پر، اور جو ہماری بیسک بہت بنیادی دین کی چیزیں ہیں، ان پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اجتہاد ہے بیسیکلی معاشرت سے ریلیٹڈ۔ ہر زمانے کے لوگوں کی معاشرت پہلے زمانے کے لوگوں سے تبدیل ہوتی رہے گی، اور اس لحاظ سے ان کے لیے جو قوانین ہیں وہ آتے رہیں گے۔ یہ جو بہت ساری چیزوں میں معاشرت کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری چیزوں میں دین نے ان کو اوپن ہینڈڈ رکھا ہے۔ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو بہت کسی جگہ پر سالڈ ہر بات کے بارے میں فرمان ہستہ نہ ملے، قرآن پاک میں ایسی کوئی آیات نہ ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو، مسلم امت کو یہ آسانی دی ہے کہ وہ اپنے اس وقت کے بدلتے ہوئے ٹرینڈز کے اکارڈنگ اپنے فیصلے لے سکیں، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ حدوں کے اندر ہوں، ان سے تجاوز کرنے والے نہ ہوں۔ سو یہ ایک بہت خوبصورتی ہے اسلام کی کہ اس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی اسلامی معاشرت کو ایک تر و تازہ رکھنے کی یہ ایک راستہ رکھا ہے اجتہاد کا، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ ہر معاملے میں ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال جو کہ موجودہ جو وقت کے فلاسفر ہیں، ان میں بہت بڑا ان کا نام ہے، اور وہ سب سے زیادہ اس اجتہاد پر زور دیتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اجتہاد کا دروازہ کبھی قیامت تک بند نہیں ہوگا، اور یہ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے اجتہاد، جو ہر زمانے میں اپنے احکامات کو اور اپنے اوورآل جو دین کی تصویر ہے اس کو بہت تر و تازہ رکھے گا، اور اس کو اسٹیگننٹ نہیں ہونے دے گا۔ اس کو ہر گزرتے زمانے کے ساتھ ہم آہنگ کرتا رہے گا، جو کہ یہ بہت ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اجتہاد کا راستہ رکھا ہے۔ ابھی جو اس وقت ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اس میں بہت ساری نئی چیزیں ہیں، جیسے کلوننگ ہے، جیسے آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے، آرگن ڈونیشن ہے، اور بے شمار اور بھی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کنفیوزڈ ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں بہت زیادہ مشاورت کی اور لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ اجتہاد کو پڑھایا جائے، اور ایسے لوگ مجتہدین تیار کیے جائیں جو کہ باقاعدہ اس مشاورتی کونسل کا حصہ ہوں، جو لیجسلیشن میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ ایک اور بڑی خوشائن بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجتہد کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اگر اس کا فیصلہ غلط بھی ثابت ہو جائے تو اس کی نیت اور کوشش کی بیس پر اس کو ایک اجر ضرور ملے گا۔ ہمیں اس کی بھی ایک ایگزامپل نظر آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، جب بہت زیادہ فتوحات ہوئی، لوگوں کے پاس بہت مال و دولت اکٹھا ہو گیا، تو ایک تو طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی، دوسرا خواتین نے بہت زیادہ حق مہر ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ
آج کے بعد ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے حق مہر کی، اس سے زیادہ کسی نے ڈیمانڈ کیا تو اس کو سزا دی جائے گی. جب وہ یہ کہہ کر مسجد سے نکلے، اب یہ ایک وقت کے جو حاکم ہے اس کا ایک اجتہاد ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے. تو جب وہ باہر نکلے تو ایک خاتون وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ خزانوں کے منہ کھول دو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم پر کیسے یہ پابندی لگا سکتے ہیں. وہ فوراً واپس گئے اور انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتی جو حالات تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کو ایک پازیٹیو لیول پہ رکھنے کے لیے ایک جو بہت اعلیٰ علم رکھنے والا جو حاکم ہے وہ یہ فیصلہ وہ اجتہاد کر سکتا ہے اور وہ فیصلہ لے سکتا ہے، اور وہ اس اجتہاد میں کوئی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنا فیصلہ واپس بھی لے سکتا ہے، اس سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن قانون سازی ہوتی رہنی چاہیے تاکہ معاشرہ ایک مثبت سمت میں قائم رہے اور اس میں اسلامی رنگ بھی نظر آتا رہے. ہوپ فلی آپ نے اس لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا. اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اینڈ پلیز ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل so that you can watch all the videos in time and easily. See you soon in the next video inshallah. Till then, Allah Hafiz.